آج بھی بہت لوگ ہیں جن سے خدا بات کرتا ہے لیکن ان کو نہیں پتا, وہ اگنور کر دیتے ہیں. آج اس کلام کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ڈریم آپ کو آ رہا ہے وہ خدا آپ سے بات کر رہا ہے, خدا آپ پہ ظاہر کر رہا ہے, خدا آپ پہ ریویل کر رہا ہے, خدا آپ پہ ایکسپوز کر رہا ہے لوگوں کو, چیزوں کو. جیسے نوح کے طوفان سے پہلے خدا نے نوح کو بتایا تھا. کیسے بتایا تھا؟ خواب میں بتایا تھا کہ طوفان آنے والا ہے, کشتی کو تیار کر. آج ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ طوفان آنے سے پہلے خدا نے نوح کو بتا دیا, پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیسے بتایا. یار خواب میں بتایا تھا. خدا ڈریمز میں باتیں کرتا ہے. جب سدوم اور عمورہ کو خدا نے ڈسٹروائے کرنا تھا تو لوط کو خدا نے کیسے بتایا تھا؟ ڈریم میں بتایا تھا, خواب میں بتایا تھا کہ یہاں طوفان آنے والا ہے, اپنی فیملی کو لے اور یہاں سے جا. ایسے ہی آج جب ہم پہ کوئی اٹیک ہونے والا ہوتا ہے, کوئی بیماری آنے والی ہوتی ہے, کوئی پرابلم آنے والی ہوتی ہے, خدا ہمیں پہلے ہی بتا چکا ہوتا ہے. آج بھی ہمارا خدا وہی ہے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں تھا, جس نے آدم اور ہوا کو بنایا تھا. آج بھی ہمارا خدا وہی ہے. اگر وہ ان کو بتا سکتا تو وہ ہمیں کیوں نہیں بتا سکتا؟ وہ فرعون جیسے درندے کو بتا سکتا تو وہ ہمیں کیوں نہیں بتا سکتا؟ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جو یسوع زندہ ہے. اگر آپ کو کوئی کہہ دے آپ کے پاس کیا پروف ہے یسوع زندہ ہے, آپ کہو گے جی بائبل میں لکھا ہے. نہیں, آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے کوئی کہ یسوع زندہ ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یسوع زندہ ہے؟ جو زندہ ہوتا ہے وہ بات کرتا ہے, جو زندہ ہوتا ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. میرا ایمان ہے کہ میرا خدا زندہ ہے کیونکہ وہ مجھ سے بات کرتا ہے, وہ ڈریمز میں مجھ سے ملنے آتا ہے, وہ مجھے وزٹ کرتا ہے, وہ مجھے بتاتا ہے کہ میرے لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے. میں ایمان سے کہتی ہوں میرا خدا زندہ ہے. جو میرا خدا ہے وہی آپ کا بھی خدا ہے, اور ہمارا خدا زندہ ہے, اور جو زندہ ہوتا ہے وہ بات بھی کرتا ہے. آج سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا یسوع واقعی زندہ ہے, کیونکہ جو زندہ ہوتا ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ سے اگر کوئی سوال کر لے کہ جی اگر آپ کا یسوع زندہ ہے تو آپ کے یسوع نے آج تک آپ سے کوئی بات کی ہے؟ اگر یسوع زندہ ہے تو وہ بات کرتا ہے. اگر آپ سے بات نہیں کر رہا تو آپ کا یسوع بھی چرنی کے اندر ہے, جو بھی پیدا ہی ہوا ہے. اور میرا یسوع پیدا ہو کے قربان ہو کے آسمان پہ بھی چلا گیا, اور وہ آج تک زندہ ہے. وہ میرا یسوع. لوگ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں آپ جو میسج دے رہی خدا نے کبھی آپ سے, یار خدا میرے سے ڈیلی بات کرتا ہے. کین یو بلیو؟ ایون خدا مجھے یہ بھی بتاتا ہے میرے لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے. اور جو ڈریم ہے یہ ایک کمیونیکیشن کا وے ہے. اب ہم دعا کر رہے ہیں, یہ ہم گاڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. خدا کو کیسے سننا ہے؟ ڈریمز میں. خدا ڈریمز میں ہم سے بات کرتا ہے. آپ خدا میں ہو نہیں ہو, خدا آپ سے بات کر رہا ہے. آپ خدا کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو, خدا آپ سے بات کر رہا ہے. اب بڑی فیمس ہمارے پاس ہماری بائبل میں ایک سلیمان بادشاہ کا بہت ذکر ہے کہ جن سے خدا نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے, انہوں نے کہا خدا مجھے حکمت چاہیے. اور خدا کو ان کی اتنی بات یہ پسند ہے کہ انہوں نے حکمت کہا ہے, لالچ نہیں کیا, تو خدا نے دولت شہرت باقی سب چیزیں ان کو گفٹ میں دے دی تھی. خدا نے کیسے پوچھا, کیسے بات کی؟ ابھی ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ خدا نے ان سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے. کبھی یہ نہیں بتایا کہ خدا نے اس سے پوچھا کیسے تھا. خدا نے اس سے خواب میں پوچھا تھا, خدا نے اس سے ڈریم میں پوچھا تھا, خدا اس کے ڈریم میں آیا, خدا نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا چاہیے. ڈریم میں اس نے کہا خدایا مجھے حکمت چاہیے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ سو کے اٹھا تو وہ حکمت سے بھرا ہوا تھا. پریز جیسس, وہ حکمت سے بھر چکا تھا. آج بہت سی بلیسنگز ہیں جو خدا ہمیں خوابوں میں دینا چاہتا ہے, لیکن ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتا. ہم ڈریمز کو میننگ لیس سمجھتے ہیں, ہم ڈریمز کی ویلیو ہی نہیں کرتے, اور ہم ان برکتوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ڈریمز آر میننگ فل. اگر ڈریمز کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو کلام کیوں ڈریمز کو اتنی امپورٹنس دے رہا ہے؟ فرعون جیسا آدمی, اس کو پتا تھا کہ مجھے ایک ہی ڈریم 2 بار آ گیا ہے, تو کچھ نہ کچھ ہے اس کے پیچھے ریزن. اس کو پتا تھا, ہمیں نہیں پتا. آج کیوں نہیں پتا؟ پتا ہونا چاہیے. یہ بیسک ٹیچنگز ہیں. گاڈ آپ سے بات کرتا ہے. ہم نے خدا کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے نا, نہیں ہو یہ. گاڈ از لونگ گاڈ. وہ بہت پیار کرنے والا خدا ہے, وہ بہت ہمبل ہے, وہ بہت اچھا ہے. وہ بات کرتا ہے, وہ ہم سے پیار کرتا ہے, وہ چاہتا ہے مجھ سے گائیڈنس لیں. موسیٰ نے کیا کیا؟ سمندر کے 2 حصے کر دیے. یشوع نے کیا کیا؟ یرو کی دیواریں گرا دی. آج ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سمندر کے 2 حصے کریں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم دعا کریں اور دیواریں گر جائیں. جب موسیٰ سمندر کے 2 حصے کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جی جیسے موسیٰ نے سمندر کے 2 حصے کیے تھے ہم بھی کریں. لیکن موسیٰ نے سمندر کے 2 حصے کیسے کیے تھے؟ وہ اس ڈائریکشن میں جا رہا تھا جو خدا اس کو بتا رہا تھا. وہ اس راستے سے گزر رہا تھا جو خدا نے اس کو بتایا تھا.
और फिर जब डायरेक्शन खुदा बताता है और उस पर जब हम चलते हैं तो फिर समंदर 2 हिस्से होते हैं। लेकिन हम अपने डायरेक्शंस में जाके एक्सपेक्ट करें कि समंदर 2 हिस्से हो जाए, नहीं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा जो खुदा ने हमें दी है, उस कॉलिंग के अंदर आना पड़ेगा जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। फिर खुदा हमसे मिलेगा, फिर खुदा हमसे बात करेगा, फिर लाइफ भी इजी होगी। फिर आपको पता है अगर रिजेक्शंस भी होंगे आपको वो भी अच्छी लगेंगी कि यीशु में है, रिजेक्शंस भी हैं उसके ख्याल। अय्यूब नबी कहते हैं कि क्या हम सिर्फ उससे सुखी लें, दुख ना लें। और सबसे बड़ी बात, विदाउट टेस्ट देयर इज नो टेस्टिमनी।